یہ حدیث بنیاد بنی کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچ کر رہو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کے سبب ہوتا ہے۔ تو جب پیشاب کی چھینٹوں سے بچ کر رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی انسان یا جانور کی تخصیص نہیں ہے، اور اسی طرح چھوٹے بڑے کی تخصیص نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے بڑا آدمی ہو، چاہے دودھ پیتا بچہ ہو، پیشاب ناپاکی ہوگا۔ ایسے جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے، پیشاب بہرحال ناپاک ہے، اگر وہ جسم پر لگے گا تو عذاب قبر کا سبب بنے گا۔ تو یہ میں بارہا ضمن عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ کموڈ میں جب پیشاب کرتے ہیں تو چھینٹیں اوپر آتی ہیں، یا دھوتے ہوئے چھینٹیں آئیں۔ یہ اس طرح کا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنا کہ جسم آلودہ ہو نجاست سے، یہ گناہ ہے، احتیاط کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارے نوجوان کہیں پہ پیشاب آیا، کھڑے ہو کر زپ کھولی اور شروع ہو گئے صاحب دیواریں گندی کرنا، حالانکہ اوپر لکھا ہوتا ہے دیکھو ڈیش پیشاب کر رہا ہے، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یا لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے۔ جہاں پر یہ لکھا ہوگا نا، اکثر میں نے دیکھا ہے جہاں نو پارکنگ کا بورڈ ہوگا وہاں ضرور گاڑی کھڑی ہوگی، جہاں لکھا ہوگا کچرا پھینکنا منع ہے وہاں تھیلی، اسکوٹر چلتے چلتے وہاں تھیلی پھینک رہا ہوگا نا، ملک کو صاف ستھرا رکھنے کا جذبہ رکھنے والا نوجوان۔ اور جہاں لکھا ہوگا پیشاب کرنا منع ہے وہاں ضد میں ضرور پیشاب کریں گے۔ تو یہ اب آدھا پیشاب باہر آدھا اندر، یہ پتہ ہی نہیں، تمیز ہی نہیں ہے کہ چلو مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، مجبوری میں، وہ بھی کبھی کبھار عادت نہ بنایا جائے۔ لیکن اب کیسے پیشاب کرنا ہے، صاف کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے کیسے بچانا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ ایسے یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، نہاتے ہوئے اگر شاور چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب چلو کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں، اور وہ شاور کے پانی سے وہ پیشاب جسم میں جا رہا ہے، کچھ بھی چلو دھل جائے گا، بھائی دھل تو جائے گا لیکن اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہی حرام ہے۔ ساتھ ہی فلیش موجود ہے تو آرام سے وہاں کرو، اس طریقے سے کرنا اپنے آپ کو آلودہ کرنا۔ ایسی پانی میں نہاتے ہوئے سمندر کے کنارے ٹراؤزر وغیرہ پہنا ہوا ہے، اسی میں پیشاب کر دیا، فرض کر لے کہ چلو دھل تو جانا ہی ہے سب، بھائی دھل تو جانا ہے لیکن یہ ناپاک گناہ ہوا، اس کی توبہ۔ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کا، یہ پیشاب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے چھوٹے بچے، ہماری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو چھوٹے بچے پیشاب کر لیتے ہیں، زیادہ خیال نہیں کرتے۔ یہ اسی کتاب الطب میں ایک حدیث ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوٹے بچوں کو پیش کیا جاتا تھا، تو بعض اوقات بچے پیشاب کر دیتے تھے سرکار کے اوپر، تو آپ بڑی شفقت فرماتے تھے تو منع نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد پانی چھڑک دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے پیشاب میں کراہت نہیں ہے کیونکہ خالی پانی چھڑکا ہے سرکار نے۔ احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے صرف تھوڑی سی جو اسمیل ہوتی ہے، بچے کے پیشاب میں کم اسمیل ہوتی ہے، بڑے کے زیادہ ہوتی ہے، تو اس اسمیل کو ختم کرنے کے لیے پانی چھڑکا، اور یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان کے سرپرست وغیرہ سامنے ہیں بچے کے، جا کے ایک دم دھوئیں گے تو بعض اوقات دل آزاری کا بھی اندیشہ ہے، زیادہ شرمندہ ہوں گے وہ، تو یہ بچے نے پیشاب کر دیا اور سرکار کو اٹھ کے جانا پڑا، پھر آپ نے کپڑا پاک کیا، تو اس لیے سرکار نے وقتی طور پہ پانی چھڑکا، بعد میں جا کر پاک کیا ہوگا، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے نا ناپاک۔ اس طرح کسی ایک، میں نے آپ کو یہ بھی بار بار سمجھاتا ہوں کہ ایک حدیث سے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے نا، اور بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں، سب کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکلتا ہے۔